یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وادی کشمیر اور جموں کے بعض حصوں میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لاک ڈاؤن آج مسلسل 106ویں روز بھی جاری ہے۔ دوسری طرف کشمیری عوام بھی تعلیمی اداروں اور دفاتر سے دور رہ کر بھارتی حکومت کے یک طرفہ اقدام کے خلاف خاموش احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دریں اثنا جموں کے اخنور علاقے میں بھارتی فوجی گاڑی دھماکہ خیز مواد سے ٹکرا گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک حوالدار ہلاک اور دیگر 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 معروف فلم سازوں نے خبردار کیا ہے کہ کشمیر غزہ اور شام کی طرح ایک اور جنگ زدہ علاقے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ دانش اور سنجے کاک نامی ان فلم سازوں نے ایک میڈیا انٹرویو میں اس یک طرفہ اور جابرانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس سے کشمیریوں میں احساس محرومی مزید بڑھ جائے گا اور آئندہ سالوں میں مزاحمت میں اضافہ ہوگا۔ بھارت کی وزارت اطلاعات و نشریات نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے بعد اب ایران، ترکی اور ملائیشیا کے ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ان ممالک نے 5 اگست کے جارحانہ بھارتی اقدام کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر میں سرکاری محکمے کو اس شرط پر انٹرنیٹ کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس کے غلط استعمال کا ذمہ دار اس کا سربراہ ہوگا۔ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے کے سربراہ کو پولیس کے ہاں بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض انتظامیہ نے 5 اگست سے سری نگر کے ایک ہوٹل میں قید تمام 34 سیاسی نظربندوں کو شدید سرد موسم میں ناکافی انتظامات کی بنا پر شہر کے MLA ہاسٹل میں منتقل کر دیا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اب RSS کے کارندے کشمیری نوجوانوں کا قتل عام اور خواتین کی آبروریزی جیسی بزدلانہ دھمکیاں دے کر اپنے گناونے عزائم کا کھلے عام اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان اسلام اور انسانیت دشمنوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں سے کشمیریوں کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے فسطائی قوتوں کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما سید اعجاز احمد شاہ کی گفتگو۔ بھارت کے ایک سابقہ جنرل SP سہنا کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کو قتل اور کشمیری خواتین کی آبروریزی کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اب مکمل طور پر ہندو انتہا پسندوں کی گرفت میں آ چکا ہے۔ یہ بیان اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ بھارتی فوج اب BJP اور RSS کے کارندہ بن چکی ہے۔ بلا شبہ دنیا کی مجرمانہ خاموشی نے بھارت اور اس کے ہندو انتہا پسند فوج کو کشمیری عوام کا قتل عام اور کشمیری خواتین کی آبروریزی کرنے کی شاہ دی ہے، جو بھارت اور عالمی برادری کے منہ پر تماچا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں شیطان صفت بھارتی افواج پہلے سے ہی خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور گزشتہ 30 سال کے دوران 10,000 سے خواتین کی آبروریزی کی جا چکی ہے۔ اب اقوام عالم خصوصاً حقوق نسواں کے علمبرداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے خلاف بھارتی جرائم کو رکوانے کے لیے آگے آئیں۔